جانتے ہو سنیے گا یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی حسین نام کروڑوں یزید خالی حسین نام کروڑوں یزید خالی ہے جس نے محترم حضرات جس کی عظمت پر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو نچھاور کیا ہے. کون نہیں چاہتا ہے میری سلطنت چلے, میرا بھی کوئی وارث ہو, مگر قسم خدا کی میرے حضور نے, میرے سرکار نے اپنے نواسے کے لیے اپنا بیٹے کو قربان کر دیا ہے. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, اشارے میں سمجھ جائیے. ایک زانو پر یعنی دائیں زانو پر حسین بیٹھے ہیں اور بائیں زانو پر حسین کے ماموں میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. دونوں کو دیکھ کر سرکار مسکرا رہے ہیں اور رب کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو دونوں پھول آپ کے زانوں پر دمک رہے ہیں, مہک رہے ہیں, لہک رہے ہیں, ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو بلایا ہے. تو اسے کہتے ہیں محبوب کہ محب کی ہر بات کے لیے اپنا سر ہمیں تسلیم کر دے. عاشق محب کچھ مانگے تو محبوب سب کچھ نچھاور کر دے. سبحان اللہ. محترم حضرات سرکار نے کہا میں اللہ کے ہر حکم پر حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مولا بتاؤ جبرائیل میرا رب کون سے بیٹے کو چاہتا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رضا پر چھوڑ دیا ہے. تو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اعلیٰ حضرت اس نقشے کو کھینچتے ہیں, اپنے قلم بند کرتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کہا یا رسول اللہ یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے, یہ تمہاری رضا پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتے ہو یا اپنے نواسے کو بھیجنا چاہتے ہو. حسین کی قیمت دیکھیے. حسین کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا نچھاور کر کے محترم حضرات بچایا ہے, تو حسین نے بھی بدلے میں اپنا خاندان لٹایا ہے. یہاں حسین کے لیے ایک کو قربان کیا, مگر قسم خدا کی منظر سنیے گا, جملہ بھی میں بچا رہا ہوں. دونوں میں سے کون سا بلایا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی رضا پر چھوڑا ہے؟ اچھا یہ بتائیے جب کسی کی موت آ جائے تو کوئی موت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے یہاں پر 4 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا ہے, ارے میری چاہے چاروں بیٹیوں کو لے جائے فرشتے, مگر میرے بیٹے کو لے کر مت جا چونکہ میری اس سے سلطنت چلے گی. محترم حضرات مگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب آ جاتی ہے تو نہ 1 انچ آگے بڑھتی ہے نہ 1 انچ پیچھے گھٹتی ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کو ہٹا جا سکتا ہے نہ آگے کو بڑھا جا سکتا ہے. جہاں فرشتہ آتا ہے گٹک سے نکال لیتا ہے. اور ابھی تم نے دیکھا ہوگا موتوں کا انبار کیسے لگا تھا, جن کے بڑے بڑے دعوے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہمارا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, جا کے سو گئے پتہ بھی نہیں چل رہا کدھر گئے. کچھ کو تو مٹی تک نصیب نہیں ہو پائی. یہ
ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے وطن کی مٹی عطا فرمائے، اپنے وطن کی، اپنے گھر کی، اپنے نگر کی، اپنے شہر کی مٹی دے، اور سب سے بڑھیا تو دعا یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ مدینہ شریف کی مٹی عطا فرمائے۔ زور سے بولو مدینے کی مٹی مل جائے تو پھر کیا ہے، زور سے بولیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، ذرا سی کھاک لے آئے نبی کے آستانے سے۔ محترم حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے، تو سرکار نے کہا المختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے ہی کو رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں، کیونکہ اگر حسین کو بھیجوں گا تو علی کو تکلیف ہوگی اور ان کی بہن زینب کو بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے خود کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اے اللہ میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو نچھاور کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وصال با کمال ہو گیا۔ محترم حضرات اب وہ وقت دیا تاکہ کہ جب نواسہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے اور روضہ رسول پر آ کر حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ، زور سے بولو وہ دن مجھے یاد ہے جس دن آپ نے میرے ماموں کو میرے اوپر نچھاور کر دیا تھا، یا رسول اللہ دیکھ لینا تم نے اپنے ایک بیٹے کو مجھ پر قربان کیا ہے، مگر میں ایسے کئی بیٹے تمہاری امت پر قربان کر دوں گا، اور جب میرے بیٹوں کی قربانی سے بھی اسلام کی آبیاری نہ ہو پائے گی تو اپنی بہن کے بیٹے اپنے بھانجوں کو قربان کر دوں گا، اسے بھی اگر اسلام کی سچائی نہ ہو پائے گی یا رسول اللہ اپنے بھائی کی جوان، اپنے بھائی کی نشانی کڑکتی ہوئی جوانی حضرت قاسم کو بھی قربان کر دوں گا، یا رسول اللہ اگر اسلام کو سچائی اس سے بھی نہ ہو پائے گی تو اپنے معصوم علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا۔ بتاؤ حسین نے یہ کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ سارے زمانے کو یہ پیغام دے دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یزیدی تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اب سب ختم ہو گیا، ان کا کوئی نہیں رہا، ایک بیمار ہے یہ بھی بچا یا نہ بچا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی نسل میں وہ برکت عطا فرمائی کہ دنیا کے کونے کونے میں آل رسول موجود ہے۔ اسے بولو میں جا کے دیکھو تو آل رسول وہ آل رسول ہے کہ صرف آل رسول ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا سلطان بنا بیٹھا ہے۔ بغداد میں جا کے دیکھو تو عراق کا سلطان بنا بیٹھا ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ اتنی سلطنت عطا فرمائی، اتنی سلطنت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے ولیوں کا تاجدار غوث پاک کو بنا دیا۔ اے میاں ان کو جا کے بتانا، اور اگر بچ چلے تو ایک میری طرف سے تھپڑ بھی دینا جو یہ کہتے ہیں کہ حسین مجبور تھے کربلا میں پانی نہ لے پائے، وہ پلا پائے نہ خود پی پائے تو تم لوگوں کو کیسے پلا دیں گے؟ ارے ان کی سلطنت کا سکہ دیکھنا ہے، ان کی حکومت کا بہتا اگر دھارا دیکھنا ہے تو محترم حضرات غوث پاک کو دیکھ لیجئے، مردوں میں ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے، حضرات اندھوں پر ہاتھ لگا دے تو بینائی عطا فرما دے، قبرستان میں اعلان کر دے تو پورے قبرستان کے مردے زندہ ہو جائے۔ اگر حسین کی نسل کا شہزادہ غوث پاک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میرا یقین کہتا ہے اگر علی اصغر ٹھوکر لگا دیتے تو نہر فرات خیمہ حسین میں حاضر ہو سکتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ
ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین پاک کے نقش قدم پر چلو، ایک تو نمرود کیا سارے دنیا کی نمرود تمہارے سامنے تھر تھراتے نظر آئے گے۔ یہ حسین کی جیت ہی تو ہے، یہ حسین کی پاورفل طاقت ہی تو ہے، ورنہ کسی کے سامنے جوان مر جائے تو کئی مہینوں تک پاگل دماغ ہو جاتا ہے، اس کا پاگلوں کی طرح رہتا ہے۔ ان سے پوچھنا ابھی جن کے کورونا وائرس میں جوان جیالے چلے گئے، بڑے بڑے ہیلتھی جوان چلے گئے، ان کے ماں باپوں سے پوچھنا ان کا کلیجہ کیسے پھٹ جاتا ہوگا جب ان کی یاد ان کو آتی ہوگی۔ یہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سبھی کے لیے، مگر حسین کی یہی تو وہ طاقت ہے، اور حسین کے لیے رسول کی ان پر مدد ہے۔ وہ کہہ رہے کہ حسین کی مدد کرنے مولا علی نہیں آئے، رسول اللہ نہیں آئے۔ ارے حسین کے لیے مدد ہی تو تھی کہ ایک بیٹا نہیں 72 لاشیں پڑی ہوئی ہے، مگر حسین کے قدم ڈگمگا نہیں رہے ہیں، حسین کا سینہ کانپ نہیں رہا ہے، حسین کے چہرے پر پسینہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ حسین ہر شہید کی شہادت پر اپنے لبوں کو، چہرے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ جملہ کہنے والوں کے لیے بہت بڑا ذکر چاہیے، بہت بڑے دل مردے چاہیے، ایک کے مارے امام کا جنازہ نکل جاتا ہے، مگر حسین نے محترم حضرات، اسی لیے تو خواجہ معین الدین نے کہا تھا اور بہت حق کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اگر ذوق کے ساتھ سنیں گے تو شوق پیدا ہوگا، محبت سے سنیں گے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، در دست نہ دستے در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی خواجہ معین الدین بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں حسین سردار ہی نہیں بلکہ حسین سلطان بھی ہے، یار زور سے بولو، اور حسین دین ہی نہیں بلکہ حسین دین کی پناہ بھی ہے، دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اور آخری جملے میں کہتے ہیں حسین کو سمجھنے والوں اور ان سے محبت نہ کرنے والے نہ سمجھو سنو، حسین وہ ہے جس نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہاتھ کٹانا گوارا کر لیا۔ آخری جملے میں کہتے ہیں کہ معین الدین ہندوستان کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرا حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی ہے اور محمد الرسول اللہ کی وسعت و نصرت بھی ہے۔ ایسی تھوڑی مدینے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قسم خدا کی ایک کتنی پیاری بات ہے جس کا ترجمہ کئی سو سال کے بعد میں غریب نواز اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ رسول کی اس حدیث کو دیکھو اور غریب نواز کے اشعار کو دیکھو، سبحان اللہ۔ ارے میرا تو یہ کہتا ہوں کہ نہ تو نواسائے رسول کا کوئی جواب ہے نہ عطائے رسول کا کوئی جواب ہے، نہ نواسائے رسول کا منگتا خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور نہ عطائے رسول کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ نعرہ یہ لگنا چاہیے کہ خواجہ کا ہندوستان، ہم کیوں لگائے پاکستان پاکستان، ہمارا تو ہے ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت محترم حضرات، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور اب انشاءاللہ چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے
अच्छी करो कम करो, जोर से बोले, और उस पर अमल करो। सुभान अल्लाह। यूँ तो ये दास्ताने हुसैन है, इसको कौन मुकम्मल कर सकता है, मगर थोड़ा सा एक झलक दिखाकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मोहतरम हजरात, एक रिवायत अभी मेरे पढ़ने में मुताले में आई है, अगर आप इजाज़त दें तो उसको सुना दूँ। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। चूँकि हमारी वो महफिलें हैं जहाँ रसूल के आल का जिक्र होता है तो रसूल के असहाब का भी जिक्र होता है। बात अलग भी ना हो, हुसैन से जुदा भी ना हो और हुसैन से मिली हुई हो। फारूक आजम का ज़माना है, मोहतरम हज़रात, सहरा के दरवाजे से हुसैन निकल रहे हैं और उधर मस्जिद नबवी से उमर फारूक आजम निकल रहे हैं। नवासाए रसूल का सामना खलीफाए रसूल से हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन के फैलाने वाले हैं और हुसैन दीन के बचाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दोनों का आमना सामना हो रहा है और बचपन का ज़माना है हुसैन का। मोहतरम हज़रात, उमर फारूक आज़म ने जब देखा कि नवासाए रसूल आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अज़मत देखिए अज़मत, तो आप एक तरफ को हाथ बांध कर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। आज तक कोई राजा तुमने देखा है किसी अपने गुरु के बेटे के लिए झुक जाए, मगर ये असहाबे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये सुनाऊंगा, आला हजरत ने क्या प्यारी बात कही है, हर बज़्म में सुनाता हूँ और जब भी सुनाता हूँ मजा आ जाता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी हमारे रसूल वाले भी हैं और असहाबे रसूल वाले भी हैं। यूं कह ले हमारे नबी वाले भी हैं और असहाबे नबी वाले भी हैं। इनको छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा और अगर उनको छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही रास्ता है। इन दोनों से मोहब्बत करना पड़ेगी और जिन्होंने आले नबी और असहाबे नबी से मोहब्बत कर ली तो ना वो कभी राफ़ज़ी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कभी खारजी होगा। वो इंशाअल्लाह असली ओरिजिनल वाला जन्नती होगा। इसीलिए आला हज़रत ने कहा कि हम तो सहाबी रसूल को भी मानते हैं और आले रसूल को भी मानते हैं। अब खलीफाए रसूल का और आले रसूल का आमना सामना हो रहा है तो वक्त का बादशाह है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक आज़म। हाथ बांध कर खड़े हो गए, लेकिन हुसैन भी अदब करना जानते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन ने दूर से ही बचपन में ये निगाह का आलम देख लिया कि हजरत उमर फारूक आज़म मेरे अदब के लिए खड़े हो गए, मगर इंशाअल्लाह मैं सलाम का मौका उन्हें नहीं दूंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन तेज कदमों से आगे बढ़े, सुभान अल्लाह, बहादुराना अंदाज में बढ़े और अभी उमर फारूक आज़म सलाम ही बोलने वाले हैं, इतने में इमाम हुसैन ने सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म ने झुककर सलाम का जवाब दे दिया और अपने सीने से लगाकर बोले, ए हुसैन, कभी कभी हमसे भी मिलने आया कर। सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी हमसे भी मिलने आया करो। तो हुसैन ने कह दिया इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमानदारी से बताओ हुसैन को नफरत होती या उमर फारूक आज़म ने हजरत अली का कोई हक मारा होता तो हुसैन कह देते हम तुमसे मिलेंगे नहीं, हम तुमसे दुआ सलाम नहीं करेंगे, तुमने हमारे बाबा के तख्त को छीना है। माअज़ल्लाह ये सब कैसे कह सकते हैं? उन्हें मालूम है कि इनको खलीफा हमारे नाना बना कर के गए हैं। बनाने का मतलब यह है कि उनको ये इशारा मिल चुका है सुभान अल्लाह कि सिद्दीक को चुनना और सिद्दीक जिसे चुनने सब उसे अपना अमीर बना लेना। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, तो वो सब एक दूसरे को जानते थे। तो हुसैन ने कहा इंशाअल्लाह, कुछ दिनों का वक्त गुजरा तो फिर हुसैन का जो है उमर फारूक आज़म से गुजर हो गया। सुभान अल्लाह। आमना सामना हो गया। बोले उमर फारूक कि हुसैन, तुमसे हमने कहा था हमसे भी मिलने आया करो, हमें भी अपनी ज़ियारत करवाया करो, मगर तुम आए नहीं। तो हुसैन बोले चचा जान, एक बार में आया था। बोले
ملے کیوں نہیں ہم سے؟ بولے حضور میں تمہارے دروازے پر پہنچا تو دربان کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ حسین معذرت چاہتا ہوں، امیر المومنین کسی ایمرجنسی میٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چرچا چل رہی ہے اندر، ابھی کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حسین نے کہا انشاءاللہ میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ محترم حضرات، جب عمر فاروق اعظم نے سنا، وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا، انہوں نے جب حسین کے یہ جملے سنے تو امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور کہا ہے حسین آؤ میرے ساتھ، اور مسجد نبوی میں لے گئے اور ایک صحابی رسول سے اعلان کروایا جاؤ پورے مدینے میں اصحاب مصطفیٰ کے لیے اعلان کر دو، سبحان اللہ، سب کو جمع کرو، اور سب کو جمع کروا لیا گیا۔ محترم حضرات، امام حسین کو منبر پہ اپنے قریب بٹھا لیا اور اپنے تمام چوکیداروں سے ارشاد فرمایا، پہرے داروں سے ارشاد فرمایا کہ جب بھی حسین میرے گھر یا مسجد نبوی میں یا میری کہیں بھی میٹنگ میں آئے تو انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ آل اصحاب کی محترم حضرات آل رسول سے کتنی محبت، سبحان اللہ۔ آج کے بعد حسین کو اس سے ملنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کی محبتیں بھی محترم حضرات۔ المختصر یہ ہے کہ محترم حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر ایک دن وہ آتا ہے کہ مکہ مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف کوچ فرما رہے ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ جب معراج مصطفیٰ نے کی تھی تو 27ویں شب تھی، سبحان اللہ، اور جس رات میں آپ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں تو مکہ کی طرف کوچ فرما رہے ہیں تو یہ رات بھی 27ویں شب تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر محبوب کو معراج کروائی جا رہی ہے اور ادھر اسی رات میں محترم حضرات حسین کو ہجرت کروائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور ایک ایسا بھی وقت تھا کہ رات ہی کے موقع میں میرے نبی بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، سبحان اللہ۔ یہ الگ الگ انداز ہے آنے کا مگر راستہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ کا دل کھل جائے تو جملہ دیتا ہوں، یہ سب راز و نیاز کیا ہے؟ بزرگان دین پردہ اٹھاتے ہیں، اے لوگوں، نبی نے رات میں ہجرت مدینے کے لیے کی تھی، اسلام پھیلانے کے لیے، اور فاطمہ کے لال نے مدینے سے مکہ کو ہجرت کی اسلام بچانے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ نبی کا کوئی جواب ہے نہ نبی کے نواسے کا کوئی جواب ہے۔ محترم حضرات، کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسی بنے نبی بنے خدا بھی بنا ڈالے، لیکن آج تک کوئی حسین بن نہ سکا۔